افسوس کی بات یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان میں عمران خان کی ذمہ دارانہ قیادت جو ہے وہ شاید اتنی ذمہ دار نہیں ہے۔ پاکستان میں خدا نخواستہ بہت بڑی تعداد ہو سکتی ہے مریضوں کی۔ السلام علیکم، اب جو میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، الجزیرہ ٹیلی ویژن کی جو ویب سائٹ ہے یہ اس کی دی ہوئی رپورٹ ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی جو ویب سائٹ ہے یہ میں اس کی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اختلافات رائے ان کے آثار کافی بڑھ چکے ہیں۔ گنجان آبادی والے پاکستان نے 26 فروری کو اپنے پہلے انفیکشن کی اطلاع دینے کے باوجود عالمی وبائی بیماری کے ذریعے اب تک کی گرم ہیڈ لائنز نہیں بنائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان میں انفیکشن کی تعداد میں لاکھوں میں کیسز کا اضافے کا امکان ہے اور ہر روز ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ الجزیرہ کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہمسایہ ملک چائنا اور ایران میں ہونے والی بڑے پیمانوں پر ہلاکتوں سے نہ سیکھنے اور ناکامی کا الزام حکومت اور وزیر اعظم عمران خان پر ہی عائد ہوگا اور فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ابتدا میں بحران کے بارے میں رد عمل کی کمی تھی۔ ہر روز ایک بیان آتا تھا کہ ہم حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 17 مارچ کو اپنی پہلی ٹیلی ویژن تقریر میں بھی تنقید کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت جنوری سے وبائی مرض کی نگرانی کر رہی ہے، لیکن اس وقت تک ہنگامی مشاورت شروع بھی نہیں ہوئی اور جب تک 12 مارچ کو انفیکشن کے پہلے کیس کی نشاندہی ہوئی تب ہوا۔ خاص طور پہ اپوزیشن کی زیر قیادت سندھ کی صوبائی حکومت کی اس دریافت سے کہ ایران سے واپس آنے والے ہزاروں عازمین کو مناسب طریقے سے اسکرین نہ کرنے اور کوارنٹین کرنے میں وفاقی حکومت کی بدترین ناکامی کا انکشاف ہوا۔ اور اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صوبائی دارالحکومت کراچی میں پہلے انفیکشن کے بارے میں جاننے کے بعد واپس آنے والوں کی جانچ پڑتال شروع کرنے کا قدم نہ اٹھاتے تو 18 ملین لوگوں کا میٹروپولیٹن شہر ایک اور ووہان بن سکتا تھا اور دوسرے صوبوں میں صحت کے حکام کو الرٹ نہ کیا جاتا۔ حجاج کرام کی تکلیف کی طرف تاہم جب خان نے اس موضوع پہ توجہ دی تو ان کا رویہ مضحکہ خیز اور جان لیوا تھا، اور یہ کہنا ہے الجزیرہ کا کہ انہوں نے اس کے لیے ایبسرڈلی فیٹلسٹک یعنی یہ 2 الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور ان کا کہ وائرس کا پھیلاؤ ناگزیر تھا لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اکثریت کے لیے بیماری ہلکے فلو کی طرح محسوس ہوگی۔ انہوں نے وائرس پہ قابو پانے کے لیے ملک کی لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے غریب روزمرہ کی آمدنی پہ انحصار کرتے بھوکے مریں گے، جس نے ملک کو کلیئر سینس آف ڈائریکشن سے محروم کر دیا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکام حتیٰ کہ جن کی حکومت پی ٹی آئی پارٹی کے زیر اقتدار تھی، ہر ایک نے مختلف رد عمل کا اظہار کیا۔ سندھ مستقل طور پہ شٹ ڈاؤن کی طرف بڑھا، جبکہ دوسروں نے اسکول بند ہونے اور خریداری کے اوقات کو مختصر کرنے جیسے متنازع اقدامات کیے۔ ہسپتال اور فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والوں کو فوری طور پہ لیس کرنے کے لیے ملک کی کوئی ایفرٹ نہیں کیا گیا، کوئی کوشش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک واضح بڑے پیمانے پہ پیغام رسانی کی مہم بھی حکام کے ذریعے شروع نہیں کی گئی۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان کی طاقتور فوج کے پاس اپنی موجودگی کو عوامی طور پہ محسوس کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ 23 مارچ پاکستان کے قومی دن جو ترجمان ہیں پاکستان فوج کے، انہوں نے صوبائی حکام کی مدد کے مطالبے کے جواب میں فوجیوں کو ملک بھر میں تعینات کرنے کا اعلان کیا، اور یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ عمران خان کی ذمہ دارانہ قیادت جو ہے وہ شاید اتنی ذمہ دار نہیں ہے، جبکہ ملک کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ پھر الجزیرہ کے مطابق 24 مارچ کو ایک پریس کانفرنس میں کئی ٹیلی ویژن اینکرز نے وزیر اعظم کی توہین کی۔ اگست 2018 میں ان کی حکومت کو اقتدار میں آنے میں ہر قسم کی مدد کے باوجود خان نے تنقید قبول کرنے کی بجائے رکاوٹ کا ساتھ دیا۔ پارلیمنٹ پارٹی کے رہنماؤں کی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، جسے اپوزیشن کی جانب سے 25 مارچ کو بلایا گیا تھا، خان نے سندھ حکومت کے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کے اقدامات کی مخالفت بھی کی اور اس طرح دوسرے صوبوں میں بھی اس طرح کے اقدامات کو روکا تھا جہاں تحریک انصاف اور ان کے اتحادی برسر اقتدار ہیں۔ قیادت کے خلا کے نتیجے میں عوامی جمہوری علماء نے فائدہ اٹھایا، جن کی گزشتہ نماز جمعہ کو منسوخ کرنے سے انکار کرنے اور دیگر مذہبی اجتماعات کو منسوخ نہ کرنے کے عمل نے وائرل ٹائم بم نصب کر دیے جو کہ پورے ملک میں پھٹنا شروع ہو گئے۔
जिससे पाकिस्तान एक वसी वबा के राह पर गामजन हो गया। एक बार फिर इमरान खान इस उम्मीद में है कि वबा के बैल को सींगों से पकड़ के वो गिरा लेंगे और 31 मार्च को एयरवेज पे आ गए। और वज़ीर आज़म ने इस बात पे इसरार किया कि इस मुल्क का नौजवान पाकिस्तान को इस आफत से बचाएगा जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, और लॉकडाउन के फ़ायदे पर सवालिया निशान लगा दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक 1 अप्रैल को वफाकी और सूबाई रहनुमाओं की एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। इसके बाद वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खान की बजाय ऐलान किया कि मार्च के दूसरे निसफ हिस्से में वफाकी और सूबाई हुकाम के ज़रिए पेश की गई और अवामी मूवमेंट पर मुख्तलिफ पाबंदियों को 14 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। और फ़ौज ने एक ऐलान किया कि लेफ्टिनेंट जनरल हमूद खान इसकी कमांड एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर्स के इंचार्ज होंगे और इस वबाई अमराज के बारे में रियासत के रद्द अमल की निगरानी करेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक नाक़िस हिकमत अमली जो है और वो हुकूमत की नाक़िस हुक्मरानी खुसूसन इसकी मईशत को ख़राब करने से तंग आकर मौसम ख़ज़ा में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी रहनुमाओं जो है वो आपस में उनकी कुर्बत होनी शुरू हो गई और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को तिबी बुनियादों पर जेल से रिहा करने के बाद अब इमरान खान को हटाने के बारे में अपोजिशन के सियासतदान जो हैं उनके दरमियान अवामी गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। जब तक ईरान में वबा नहीं फैली थी, पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया खान इंतज़ामिया की लंबी उम्र के बारे में क्या सराहियों का शिकार था और नामवर तज्ज़ियाकारों ने आम तौर पर यह महसूस किया कि हर तरीके से इमरान खान को मुख्तदर हल्के जो हैं वो बेहतरी लाने के लिए वक्त देने के लिए तैयार हैं। ये नज़रिया उस वक्त वाज़ेह तौर पर तब्दील हो चुका है जब खान की नाअहली की वजह से हंगामी रद्द अमल के तौर पे लोगों को सामने आना पड़ा, जिसमें मुराद अली शाह ने अलग से बयानात दे के अपने सूबे को लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, ख़ासतौर कराची शहर को। फिर अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ख़तरे में डालने के बाद अब किसी तरह खान की नाअहली जो है उसको कौन उठाएगा, कौन उसको सहारा देगा। वबाई मर्ज के फैलने की रफ्तार और इमरान खान के सियासी करियर एक तरह से लाज़िम मलजूम साबित हो सकते हैं। यानी अल जज़ीरा का तो ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ख़ासतौर वफाकी हुकूमत जो है वो बड़ा लैक लस्टर एटीट्यूड रहा है, उनका बड़ा कैजुअल और केयरलेस एटीट्यूड रहा है वबा की रोकथाम के लिए। और इसको जब उन्होंने एक आम फ्लू से तशबीह दी तो वो एक बड़ी ख़तरनाक बात थी। और उनके मुताबिक पाकिस्तान में खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तादाद हो सकती है मरीज़ों की। अगर ऐसा हो गया तो हमारा निज़ाम तो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और उनको संभाल नहीं सकता। अल्लाह ताला ये हम पे रहम करे। आपको मैं ख़बर दे रहा था जो बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स और जरीदे इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह से जैसे मैंने अल जज़ीरा की खबर दी, मज़ीद खबरें भी आपको दूंगा, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।